اور اس کے بعد اس خاتون کو آپ سب کے کیمروں کے سامنے جب سینٹ کے فلور پر لایا گیا تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. اور اس فلور پر جو خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ آنکھیں نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. کیا بلوچستان کی خواتین کی کوئی عزت نہیں؟ کیا بلوچستان کے سینیٹروں کی کوئی عزت نہیں، جن کو آپ لوگوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ کر آپ ان کو گھسیٹتے ہوئے ایوان میں لاتے ہیں، ان سے ووٹ دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئینی ترامیم 73 کے آئین. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین اس لیے بنایا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کی امینڈمنٹ جو ہے اس میں لائی جاتی ہے، بلوچستان کے لوگوں کی، خواتین کی چیخ و پکار و آنسو اس میں شامل ہو؟ کیا اس لیے 73 کے آئین کو جو ہے وہ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین ہم لائے ہیں، 18ویں ترمیم ہم لائے ہیں؟ یہ کون سی ترمیم تھی؟ اغوا برائے تعاون تو ہم نے سنا تھا، اغوا برائے ووٹ ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آج میں نے کوشش کی، کیونکہ ہمارے سینیٹروں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کے موبائل بند تھے، وہ گھر پہ موجود نہیں تھے. ہم نے حتی الواسع کوشش کی کہ ان سے رابطے کی، کوئی رابطہ نہیں ہو. تو میں آج خود سینٹ، میں زندگی میں پہلی مرتبہ سینٹ کی گیلری میں گیا ہوں کہ صرف جا کے ان سے دیکھوں، ان کو کہوں کہ جی آپ فکر نہ کریں میں ہوں. پہلے ہمیں گیلری سے نکال دیا گیا کہ مجھے دیکھتے ہوئے کہیں وہ اپنا فیصلہ نہ تبدیل کریں. جب میں لابی میں بیٹھا جا کے، کیونکہ جب ووٹ دینے کے بعد ان کو لابی میں آنا ہوتا ہے، تو کہیں وہ مجھے دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ بدل دیں، بزور طاقت فورس کا استعمال کر کے ہمیں لابی سے نکال دیا گیا. ان کا یہ عمل، میں نام کر کے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اس شرمناک عمل میں برابر کے شریک ہیں. چاہے اس میں میاں نواز شریف ہوں، چاہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، چاہے اس میں آصف زرداری ہوں یا بلاول بھٹو یا ان کی ٹیم ہو. اس شرمناک عمل میں آج پھر پیپلز پارٹی نے 1973 کی یاد پھر کی تاریخ دہرائی. آج پھر پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے بے نظیر کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے نانا کے نقش قدم پر چل کر بلوچستان کے لوگوں کے نہ کہ صرف پیٹھ پر بلکہ سینے پر جو ہے اس آئینی ترامیم کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ایک خنجر گھونپا ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہ سوال بھی کریں گے، ان ہمارے ممبران کا، سینیٹروں کا جو تعلق ہے، انہوں نے ووٹ دیا، مجھے ان کی اس مجبوری کا اندازہ ہے. مجھے یہ اندازہ ہے وہ کس خوف سے گزرے ہوں گے، لیکن پارٹی کا فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے. انہوں نے پارٹی کی فیصلے کی خلاف ورزی کی، چاہے وہ مجبوری کے تحت کیے، چاہے زور کے ذریعے کیے. پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی پر ان کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ کل تک سینٹ سے اپنے استعفے میرے پاس جمع کر دیں. نہ تو پارٹی ان کے خلاف خود کارروائی کرنے کا جو ہے حق اور اختیار رکھتی ہے. یہ کون سی ترامیم ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا لفظ استعمال کرتے کہ سب کنسنسس بنائے. یہی بندوق کی نوک پر آپ کنسنسس پیدا کرتے ہیں. ایک فیڈریٹنگ یونٹ خیبر پختونخوا کے
आधे से ज़्यादा जो हैं नुमाइंदगान उसमें मौजूद नहीं। आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने हद्दुल वसा कोशिश की कि उसको दीवार से लगाएं, उसका मैंडेट चुरा के भी आप उससे उसका मैंडेट नहीं छीन सके, वो भी इसमें शामिल नहीं। अपोजिशन में वो जमातें भी उसमें शामिल नहीं। फिर भी आप कहते हैं कि ये बायमी रज़ा और कंसेंस से ये आप लोगों ने इस आइन तरमीम को लाएं और वो पास किए हैं। ये झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तो आप तमाम साफ़ी हजरात का शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अगर कोई सवाल है। सरदार साहब, आपकी जो रहनुमा जो सेंटर जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने कुछ आपको बताया इस बारे में? दूसरा, मौलाना फजल रहमान आपके मौक़िफ़ से क्यों नहीं कायल हो सके जो आपने और उन्होंने मुश्तरका तौर पे पहले अपनाया? जी, जो हमारी सेनेटर साहब आए हैं उसने न कि सिर्फ मुझे बल्कि चेयरमैन सेनेट से उस दिन जब उसको यहाँ पे लाया गया था, हमारे जो पार्टी के दोस्त हैं साजिद तरीन साहब, अख्तर लांगो साहब, वो उनको चेयरमैन के पास ले गए कि जी वहाँ पर वो बात नहीं कर सकी, आप इनकी फरियाद सुने। तो आज चेयरमैन ने ख़ुद कहा कि जी उसने बिल्कुल जो उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी उसने मेरे साथ उसकी वजाहत की और उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन उसको हमारे सेनेटर को जो है घर से उठा लिया गया उस शिकायत के बाद। और मेरा भी उसके साथ फ़ोन पे रब्ता था उस दिन, और उन्होंने ये मुझे बताया कि पहले उसके बेटे को ले गए, जिस दिन उसको यहाँ पे ला रहे थे उसके हस्बैंड को ले गए। तो वो ज़ाहिर एक ख़ातून है, एक मोतबर घराने से उनका ताल्लुक़ है। जब यहाँ पर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं जो गुज़रे हैं, इन साथ से दहशत गर्दी की कोर्ट से जब उनको सज़ा दी गई थी कराची में, आज जिस तरह वो अमेंडमेंट ला रहे हैं, इन साथ दहशत गर्दी की कोर्ट भी उन्हीं की बनाई हुई थी और उन्हीं से उनको सज़ा हुई। और ये आज आप नोट कर लें, यही कवानीन जो यही तरामीम आज उन्होंने जो पास किए हैं, इन्हीं के तहत से इनके जो बोरिए बिस्तरे जो गोल होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जिस तरह से आपने सेनेटर का कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हमको डराया धमकाया गया, अब तो ये तरामीम का जो मामला है ये हल हो गया, इसके बाद आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या लायामल होगा? आपकी सेंटर उसके साथ साथ PTI भी ये शिकायत करती नजर आ रही थी, उनके साथ मिलके आप कोई लायामल बनाएंगे? देखिए, पार्टी का लायामल हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तमाम अक्सर दोस्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद लायामल हम तय करेंगे, लेकिन उसका मैदान इस्लामाबाद नहीं होगा, उसका मैदान बलूचिस्तान होगा। वेंकट साहब, ये बता दें कि आप आज एक सच बता दें कि जब आप बाहर के मुल्क से और आपको आईनी तरामीम के लिए कहा गया, तो आपको किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत ने रब्ता किया या इससे हट के किसने रब्ता किया कि आप आए और इसी नतीजे में आप आ गए? नहीं जी, मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया था जब शुरू में ये आईनी तरामीम का जो सिलसिला शुरू हुआ था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी रब्ता किया था। जब मैंने उनसे ड्राफ्ट मांगा, फिर उन्होंने उस सिलसिले में रब्ता मुझसे नहीं किया, तो मैंने उनको कहा कि मैं दूर हूँ, मेरे पार्टी के नुमाइंदगान यहाँ पे हैं, उनसे आप रब्ता करें। तो आपको याद होगा जब मैंने उनसे शर्त रखी थी कि जी इन आईनी तरामीम में रद्द-ओ-बदल का भी हमें हक है, हम इनमें इजाफा भी कर सकते हैं, हम इसमें से, लेकिन पहले हमें ड्राफ्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये आप लोगों की ज़रूरत है, ये आपके इक़्तिदार की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है। जब आप हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम आपकी ज़रूरतें पूरी करें, तो हमारी ज़रूरत है कि मिसिंग पर्सनस को आप छोड़ दें, 2000 मिसिंग पर्सनस आप छोड़ दें। ये आईनी तरामीम पर हम इत्तफाक करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। रिया करने के बजाय मज़ीद जो है ना वो लोग उठाते गए। अब रोज़ाना के बेसिक पर बलूचिस्तान से कल की जो रिपोर्ट थी, एक हफ्ते के अंदर 54 लोग जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उठा लिए गए नौजवान। तो दूसरों ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। हाँ, ऐसे कोई किसी दोस्त ने रब्ता किया कि आप भी जल के
اس میں نیشنل اسمبلی میں آ کے ووٹ دیں تو آپ لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میں نے بولا مذاق کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں جی اس بارات میں شامل نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں نہیں اگلے اونٹ پر جا کے بیٹھو. یہ مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور کوئی سوال؟ تھینک یو. یہاں کی سیاسی قیادت دن رات ایک کر کے انہوں نے کیا غربت کی خاتمے کے لیے کیے گئے، کیا ملک کی معیشت کو ختم اور بہتر کرنے کے لیے کیے گئے، صرف اور صرف کسی نے اپنے اقتدار کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اور کئیوں نے آنے والے دنوں میں الیکشن اور اقتدار کے لیے اپنی سی وی بنا کر اداروں کے سامنے پیش کی، اپنی کارکردگی اپنے اکابرین کی جمہوریت کی خاطر قربانی کو ملیا میٹ کر کر ان کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو نظر انداز کر کر ان قوتوں کا ساتھ دیا جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت پر ہمیشہ شب خون مارا. ان قوتوں کے اعلی کار بنے جن کے ہاتھوں سے ان کے ناقص سیاسی اکابرین، ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا. ان کو تو ان مظلوم عوام کی کوئی فکر نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وہ قبریں بھی بلا دی. وہ خون کے دبے جو کسی ڈکٹیٹر کے سینوں پہ تھے، ان شہیدوں کے، چاہے وہ کراچی کے کارساز حملے میں شہید ہوئے ہوں، چاہے جمہوریت کے لیے کسی نے کی بحالی کے لیے کسی نے کوڑے کھائے ہوئے ہوں، یا ان کے بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں ان خون کے چھینٹے اب یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ کسی ڈکٹیٹر کی وردی پہ ہیں، بلکہ ان جمہوریت پسند اور ان اقتدار پسند کے چہروں اور دامن میں جو ہے واضح اور صاف نظر آ رہے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہم ہمیشہ پارلیمانی جمہوری سیاست کو اپنایا. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے حق اور ہمارے صوبے میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کرتے رہے. یہاں کے ایوانوں میں ہم نے آ کے بات کی، یہاں پر کانسٹیٹیوشن ایونیوز پر ہم نے بات کی، یہاں کی عدلیہ کے سامنے اپنی فریادیں سنائی، یہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے ہم نے اپنی فریادیں سنائی، یہاں پہ عسکری قیادت کے سامنے ان ظلم و زیادتیوں کی ہم نے نشاندہیاں کی. لیکن بدقسمتی سے ہماری وہ آئین میں لپٹی ہوئی اور جمہوری انداز میں باتیں بھی ان کو گوارا نہیں ہوئی اور ہمیں دیوار سے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اور جس کی وجہ سے اسی مقام پر 3 سپٹمبر کو میں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا. اور پھر بھی ہم نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آئی تو انہوں نے مجھ سے رابطے کیے، اور رابطے کے بدلے میں نے ان سے اس کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ مانگا امینڈمنٹ کی، جو ان کے پاس نہیں تھا، جس کو آپ بدقسمتی بھی کہیں، جس کو آپ ایک شرمناک عمل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو امینڈمنٹ وہ لانا چاہتے ہیں اس کا ڈرافٹ ان کے پاس نہیں، جو اس کو امینڈمنٹ کو کا جو اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں. اور ہمارے جو سینیٹرز تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، سینیٹروں کو خود اغوا کیا گیا، خاتون سینیٹر کو کے شوہر کو اغوا کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس خاتون کو آپ سب کے کیمروں کے سامنے جب سینٹ کے فلور پر لایا گیا تو
تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی, اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. اور اس فلور پر جو خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ آنکھیں نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. کیا بلوچستان کی خواتین کی کوئی عزت نہیں؟ کیا بلوچستان کے سینیٹروں کی کوئی عزت نہیں, جن کو آپ لوگوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ کر آپ ان کو گھسیٹتے ہوئے ایوان میں لاتے ہیں, ان سے ووٹ دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئینی ترامیم, 73 کے آئین. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین اس لیے بنایا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کی امینڈمنٹ جو ہے اس میں لائی جاتی ہے, بلوچستان کے لوگوں کی, خواتین کی چیخ و پکار و آنسو اس میں شامل ہوں؟ کیا اس لیے 73 کے آئین کو جو ہے وہ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین ہم لائے ہیں, 18ویں ترمیم ہم لائے ہیں؟ یہ کون سی ترمیم تھی؟ اغوا برائے تعاون تو ہم نے سنا تھا, اغوا برائے ووٹ ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آج میں نے کوشش کی, کیونکہ ہمارے سینیٹروں سے کوئی رابطہ نہیں تھا, ان کے موبائل بند تھے, وہ گھر پہ موجود نہیں تھے. ہم نے حتلواسا کوشش کی کہ ان سے رابطے کی, کوئی رابطہ نہیں ہو. تو میں آج خود سینٹ, میں زندگی میں پہلی مرتبہ سینٹ کی گیلری میں گیا ہوں کہ صرف جا کے ان سے دیکھوں, ان کو کہوں کہ جی آپ فکر نہ کریں میں ہوں. پہلے ہمیں گیلری سے نکال دیا گیا کہ مجھے دیکھتے ہوئے کہیں وہ اپنا فیصلہ نہ تبدیل کریں. جب میں لابی میں بیٹھا جا کے, کیونکہ جب ووٹ دینے کے بعد ان کو لابی میں آنا ہوتا ہے, تو کہیں وہ مجھے دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ بدل دیں, بزور طاقت فورس کا استعمال کر کے ہمیں لابی سے نکال دیا گیا. ان کا یہ عمل, میں نام کر کے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اس شرمناک عمل میں برابر کے شریک ہیں. چاہے اس میں میاں نواز شریف ہوں, چاہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں, چاہے اس میں آصف زرداری ہوں یا بلاول بھٹو یا ان کی ٹیم ہو, اس شرمناک عمل میں آج پھر پیپلز پارٹی نے 1973 کی یاد پھر کی تاریخ دہرائی. آج پھر پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے بے نظیر کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے نانا کے نقش قدم پر چل کر بلوچستان کے لوگوں کے نہ کہ صرف پیٹھ پر بلکہ سینے پر جو ہے اس آئینی ترامیم کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ایک خنجر گھونپا ہے. جہاں تک ہمارے, مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہ سوال بھی کریں گے, ان ہمارے ممبران کا, سینیٹروں کا جو تعلق ہے, انہوں نے ووٹ دیا, مجھے ان کی اس مجبوری کا اندازہ ہے. مجھے یہ اندازہ ہے وہ کس خوف سے گزرے ہوں گے, لیکن پارٹی کا فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے. انہوں نے پارٹی کی فیصلے کی خلاف ورزی کی, چاہے وہ مجبوری کے تحت کیے, چاہے زور کے ذریعے کیے. پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی پر ان کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ کل تک سینٹ سے اپنے استعفے میرے پاس جمع کر دیں. نہ تو پارٹی ان کے خلاف خود کارروائی کرنے کا جو ہے حق اور اختیار رکھتی ہے. یہ کون سی ترامیم ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا لفظ استعمال کرتے کہ سب کنسنسس بنائے. یہی بندوق کی نوک پر آپ کنسنسس پیدا کرتے ہیں. ایک فیڈریٹنگ یونٹ خیبر پختونخوا کے آدھے سے زیادہ جو ہیں نمائندگان اس میں موجود نہیں. آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی
जिसको आपने हद्दुल वसा कोशिश की कि उसको दीवार से लगाएं, उसका मैंडेट चुरा के भी आप उससे उसका मैंडेट नहीं छीन सके, वो भी इसमें शामिल नहीं। अपोजिशन में वो जमातें भी उसमें शामिल नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि ये बायमी रज़ा और कंसेंस से ये आप लोगों ने इस आइन तरमीम को लाएं और वो पास किए हैं। ये झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तो आप तमाम साफ़ी हजरात का शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अगर कोई सवाल है। सरदार साहब, आपकी जो रहनुमा जो सेंटर जिन्होंने वोट दिया है, उन्होंने कुछ आपको बताया इस बारे में? दूसरा, मौलाना फजल रहमान आपके मौक़िफ़ से क्यों नहीं कायल हो सके जो आपने और उन्होंने मुश्तरका तौर पे पहले अपनाया? जी, जो हमारी सेनेटर साहब आए हैं, उसने न कि सिर्फ मुझे बल्कि चेयरमैन सेनेट से उस दिन जब उसको यहाँ पे लाया गया था, हमारे जो पार्टी के दोस्त हैं साजिद तरीन साहब, अख्तर लांगो साहब, वो उनको चेयरमैन के पास ले गए कि जी वहाँ पर वो बात नहीं कर सकी, आप इनकी फरियाद सुने। तो आज चेयरमैन ने ख़ुद कहा कि जी उसने बिल्कुल जो उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, उसने मेरे साथ उसकी वजाहत की और उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन उसको हमारे सेनेटर को जो है घर से उठा लिया गया उस शिकायत के बाद। और मेरा भी उसके साथ फ़ोन पे रब्ता था उस दिन, और उन्होंने ये मुझे बताया कि पहले उसके बेटे को ले गए, जिस दिन उसको यहाँ पे ला रहे थे उसके हस्बैंड को ले गए। तो वो ज़ाहिर एक ख़ातून है, एक मोतबर घराने से उनका ताल्लुक़ है। जब यहाँ पर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं जो गुज़रे हैं, इन साथ से दहशत गर्दी की कोर्ट से जब उनको सज़ा दी गई थी कराची में, आज जिस तरह वो अमेंडमेंट ला रहे हैं, इन साथ दहशत गर्दी की कोर्ट भी उन्हीं की बनाई हुई थी और उन्हीं से उनको सज़ा हुई। और ये आज आप नोट कर लें, यही कवानीन जो यही तरामीम आज उन्होंने जो पास किए हैं, इन्हीं के तहत से इनके जो बोरिए बिस्तरे जो गोल होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जिस तरह से आपने सेनेटर का कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हमको डराया धमकाया गया, अब तो ये तरामीम का जो मामला है ये हल हो गया, इसके बाद आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या लाया अमल होगा? आपकी सेनेटर, उसके साथ साथ पीटीआई भी ये शिकायत करती नजर आ रही थी, उनके साथ मिलके आप कोई लाया अमल बनाएंगे? देखिए, पार्टी का लाया अमल हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तमाम अक्सर दोस्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद लाया अमल हम तय करेंगे, लेकिन उसका मैदान इस्लामाबाद नहीं होगा, उसका मैदान बलूचिस्तान होगा। वेंकट साहब, ये बता दें कि आप आज एक सच बता दें कि जब आप बाहर के मुल्क से और आपको आईनी तरामीम के लिए कहा गया, तो आपको किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत ने रब्ता किया या इससे हट के किसने रब्ता किया कि आप आए और इसी नतीजे में आप आ गए? नहीं जी, मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया था जब शुरू में ये आईनी तरामीम का जो सिलसिला शुरू हुआ था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी रब्ता किया था। जब मैंने उनसे ड्राफ्ट मांगा, फिर उन्होंने उस सिलसिले में रब्ता मुझसे नहीं किया, तो मैंने उनको कहा कि मैं दूर हूँ, मेरे पार्टी के नुमाइंदगान यहाँ पे हैं, उनसे आप रब्ता करें। तो आपको याद होगा जब मैंने उनसे शर्त रखी थी कि जी इन आईनी तरामीम में रद्द-ओ-बदल का भी हमें हक़ है, हम इनमें इजाफा भी कर सकते हैं, हम इसमें से, लेकिन पहले हमें ड्राफ्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये आप लोगों की ज़रूरत है, ये आपके इक़्तिदार की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है। जब आप हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम आपकी ज़रूरतें पूरी करें, तो हमारी ज़रूरत है कि मिसिंग पर्सनस को आप छोड़ें, 2000 मिसिंग पर्सनस आप छोड़ दें। ये आईनी तरामीम पर हम इत्तफाक करते हैं नहीं करते, वो बात की बात है, लेकिन उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। रिया करने के बजाय मज़ीद जो है ना वो लोग उठाते गए। अब रोज़ाना के बेसिक पर बलूचिस्तान से कल की जो रिपोर्ट थी, एक हफ्ते के अंदर 54 लोग जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उठा लिए गए, नौजवान। तो दूसरों ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। हाँ, ऐसे कोई किसी दोस्त ने रब्ता किया कि आप भी जल के उसमें नेशनल असम्बली में आके वोट दें तो आप लोगों के मसले हल हो सकते हैं। मैंने बोला मजाक कर रहे हो,
وہ کہتا ہے کہ میں جی اس بارات میں شامل نہیں ہو رہا, آپ کہتے ہیں نہیں اگلے اونٹ پر جا کے بیٹھو. یہ مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور کوئی سوال؟ تھینک یو. یہاں کی سیاسی قیادت دن رات ایک کر کے انہوں نے کیا غربت کی خاتمے کے لیے کیے گئے, کیا ملک کی معیشت کو ختم بہتر کرنے کے لیے کیے گئے, صرف اور صرف کسی نے اپنے اقتدار کے لیے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اور کئیوں نے آنے والے دنوں میں الیکشن اور اقتدار کے لیے اپنی سی وی بنا کر اداروں کے سامنے پیش کی, اپنی کارکردگی اپنے اکابرین کی جمہوریت کی خاطر قربانی کو ملیا میٹ کر کر ان کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو نظر انداز کر کر ان قوتوں کا ساتھ دیا جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت پر ہمیشہ شب خون مارا. ان قوتوں کے اعلی کار بنے جن کے ہاتھوں سے ان کے ناقص سیاسی اکابرین, ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا. ان کو تو ان مظلوم عوام کی کوئی فکر نہیں, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وہ قبریں بھی بلا دی. وہ خون کے دبے جو کسی ڈکٹیٹر کے سینوں پہ تھے, ان شہیدوں کے, چاہے وہ کراچی کے کارساز حملے میں شہید ہوئے ہوں, چاہے جمہوریت کے لیے کسی نے کی بحالی کے لیے کسی نے کوڑے کھائے ہوئے ہوں, یا ان کے بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں ان خون کے چھینٹے اب یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ کسی ڈکٹیٹر کی وردی پہ ہیں, بلکہ ان جمہوریت پسند اور ان اقتدار پسند کے چہروں اور دامن میں جو ہے واضح اور صاف نظر آ رہے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہم ہمیشہ پارلیمانی جمہوری سیاست کو اپنایا. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے حق اور ہمارے صوبے میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کرتے رہے. یہاں کے ایوانوں میں ہم نے آ کے بات کی, یہاں پر کانسٹیٹیوشن ایونیوز پر ہم نے بات کی, یہاں کی عدلیہ کے سامنے اپنی فریادیں سنائی, یہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے ہم نے اپنی فریادیں سنائی, یہاں پہ عسکری قیادت کے سامنے ان ظلم و زیادتیوں کی ہم نے نشاندہیاں کی. لیکن بدقسمتی سے ہماری وہ آئین میں لپٹی ہوئی اور جمہوری انداز میں باتیں بھی ان کو گوارا نہیں ہوئی اور ہمیں دیوار سے دھکیلنے کی کوشش کی گئی, اور جس کی وجہ سے اسی مقام پر 3 سپٹمبر کو میں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا. اور پھر بھی ہم نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آئی تو انہوں نے مجھ سے رابطے کیے, اور رابطے کے بدلے میں نے ان سے اس کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ مانگا امینڈمنٹ کی, جو ان کے پاس نہیں تھا, جس کو آپ بدقسمتی بھی کہیں, جس کو آپ ایک شرمناک عمل بھی کہہ سکتے ہیں, کہ جو امینڈمنٹ وہ لانا چاہتے ہیں اس کا ڈرافٹ ان کے پاس نہیں, جو اس کو امینڈمنٹ کو کا جو اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں. اور ہمارے جو سینیٹرز تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا, ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا, سینیٹروں کو خود اغوا کیا گیا, خاتون سینیٹر کو کے شوہر کو اغوا کر دیا گیا, اور اس کے بعد اس خاتون کو آپ سب کے کیمروں کے سامنے جب سینٹ کے فلور پر لایا گیا تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی, اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. اور اس فلور پر
جو خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ آنکھیں نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. کیا بلوچستان کی خواتین کی کوئی عزت نہیں؟ کیا بلوچستان کے سینیٹروں کی کوئی عزت نہیں, جن کو آپ لوگوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ کر آپ ان کو گھسیٹتے ہوئے ایوان میں لاتے ہیں, ان سے ووٹ دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئینی ترامیم, 73 کے آئین. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین اس لیے بنایا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کی امینڈمنٹ جو ہے اس میں لائی جاتی ہے, بلوچستان کے لوگوں کی, خواتین کی چیخ و پکار و آنسو اس میں شامل ہو؟ کیا اس لیے 73 کے آئین کو جو ہے وہ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین ہم لائے ہیں, 18ویں ترمیم ہم لائے ہیں؟ یہ کون سی ترمیم تھی؟